کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے موقع بندوں کو عنایت فرمایا ہے، کیسی کیسی فضیلت رکھی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام شمعون تھا۔ 1000 مہینہ انہوں نے عبادت کی تھی، رات میں نماز پڑھتے تھے، کھڑے ہو کے قیام کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے۔ 1000 مہینہ عبادت، مشقت، ریاضت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ جب اس کا بیان حضور نے فرمایا تو صحابہ میں کچھ صحابہ کے چہروں پر مایوسی آ گئی۔ مایوسی اس لیے کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کے تھے، پچھلی امت کے تھے، اور لمبی عمر پائی تھی انہوں نے، تو انہوں نے لمبی عبادت کی تھی، لیکن بعض لوگوں کے چہروں پر مایوسی اس لیے تھی کہ ہماری عمریں تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، پھر ہم کیسے اس شخص کی فضیلت تک پہنچ سکیں؟ ہمیں اگر اتنا مرتبہ حاصل کرنا ہوگا پھر تو ہم محروم رہ جائیں گے، ہم تو وہ ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرماتے ہیں، اس کے بعد انا انزلناہ کا نزول ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، دلاسا دیا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس امت کا مرتبہ یہ ہے کہ جس طرح سے سارے انبیاء میں اس نبی کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ نبی سب سے آخر میں آ کر سب سے افضل ہے، اسی طرح سے یہ امت سب سے آخر میں آ کر سب سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سنو، ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ یہ لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ الف ہزار کو کہتے ہیں، 1000 مہینے سے بھی یہ بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک رات عبادت کرے، اسے لیلۃ القدر مل جائے، اسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تو وہ آدمی 1000 مہینے عبادت کرنے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اکیلی شب قدر کی، اکیلی جو ہے قدر والی رات، یہ 1000 مہینے سے بہتر اللہ رب العزت نے بنا دی ہے۔ اس لیے کھوجنا چاہیے، لیکن جو چیز زیادہ اہمیت والی رہتی ہے اس میں تھوڑی سی صبر کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، تھوڑی سی آزمائش بھی ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں بتا دیا گیا 21 کی رات میں ہے، 25 کی رات میں ہے، 27 کی رات میں ہے، 29 کی رات میں ہے، نہیں، کہا گیا کہ کھوجو۔ چلو 5 راتیں تمہیں بتا دیتے ہیں، 25 ہو، 27 کی رات ہو، 29 کی رات ہو، کھوجو، تلاش لو۔ جو آدمی رسیہ ہوگا نیکی کا، جو آدمی تڑپ رہا ہوگا، بے چین ہوگا کہ کسی بھی طرح سے ہمیں شب قدر مل جائے، وہ آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ چلو اگلی رات میں جگ جائیں گے اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں شب قدر ہو، نہیں، وہ آدمی ٹال نہیں سکتا، وہ کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی 21 میں ہی شب قدر، آج ہی جگ جاتے ہیں۔ پھر ایک دن گزار کر کے ایک اور رات آئی 23 کی، کہا کہ نہیں، آج بھی جگیں گے، آج بھی عبادت کریں گے، ہو سکتا ہے کہ شب قدر یہی ہو۔ اسی طرح سے ہر رات میں وہ جگے گا، وہ عبادت کرے گا، تاکہ کسی نہ کسی رات میں مجھے شب قدر مل جائے، اور جسے شب قدر مل گئی اس میں عبادت اس کو کرنا نصیب ہو گیا، اور عبادت مقبول ہو گئی، اس شخص کا کیا پوچھنا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس قدر والی رات کی بھی قدر کرنا ہم سبھی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باہر تشریف لائے تھے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں بہت سبق آموز ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لائے، کس ارادے سے آئے؟ تاکہ بتائیں کہ شب قدر کس رات میں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بحث کر رہے تھے، بیجا گفتگو میں الجھے ہوئے تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے شب قدر نہیں بتایا، پتہ یہ چلا کہ آئی ہوئی رحمت بھی واپس چلی جاتی ہے جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، رسول اللہ آ رہے ہیں شب قدر بتانے کے لیے، چنہت کرنے کے لیے، نشان زد کرنے کے لیے فلاں رات میں، لیکن آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کا نزاع، لوگوں کا اختلاف، لوگوں کا جھگڑا دیکھ کر، اور پھر آپ نے نہیں بتایا۔ ہاں، کچھ علامتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی رات کا سماں رہے گا، ہوا رہے گی، یہ ایک علامت ہے، اور اسی علامت کی بنیاد پر بہت سارے بزرگوں نے فرمایا ہے، بلکہ بعض صحابہ نے بھی فرمایا کہ شب قدر 27 کی رات ہے۔ وہ علامت دیکھی انہوں نے، علامت انہوں نے اس رات میں پائی، تو اس علامت کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ شب قدر 27 کی رات میں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جب چھوڑ دیا گیا ہے اور ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ایک بندہ ہونے کے ناطے بندگی یہی ہونی چاہیے کہ آدمی کھوجے، آدمی تلاش کرے، آدمی کسی طرح سے اس کو پانے کی کوشش کرے کہ شب قدر ہے، قدر والی رات ہے، ہمیں مل جائے، ہمیں حاصل ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب لمحے، یہ سب ساعتیں، پتہ نہیں اللہ رب العزت اگلے سال کس کو دیکھنا نصیب کرے گا، نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سب کی حیات کو دراز فرمائے اور سب کو بار بار رمضان عطا فرمائے، لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ لیکن چونکہ ہمیں معلوم تو نہیں ہوتا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اللہ کے علم میں ہے کہ کب ہمیں یہاں سے جانا ہے، مگر ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں، تو اس لیے ہمیں جو ساعت مل جائے، جو لمحہ مل جائے، اسے غنیمت جان کر عبادت کر کے ذخیرہ کو جمع کر لینا چاہیے آخرت میں۔ پتہ نہیں کہ اگلے بار یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ رمضان 11 مہینے کے بعد آتا ہے، اور اتنا اچھا موقع اکیلے رمضان میں اللہ رب العزت نے سمیٹ کے جمع کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے کہ اس کا 3 عشرہ ہوتا ہے، 3 عشروں میں بانٹ دیا گیا۔ عشرہ کہتے ہیں دہائی کو، 10 دن 10 دن 10 دن، 3 عشرہ ہے اس کا۔ پہلا عشرہ کس لیے ہے؟ رحمت حاصل کرنے کے، دوسرا اس کی مغفرت، اس کی بخشائش حاصل کرنے کے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے۔ نامزد کر کے سب کچھ رمضان المبارک میں رکھ دیا، اس پر سے مزید انعام یہ کہ روزہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف بھی ہے۔ اس پر خوبصورتی یہ کہ اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اکیلے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں رکھ دی ہے، لہذا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا رشتہ رمضان المبارک سے مضبوط کر کے اللہ رب العزت سے مضبوط کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، خوب تلاوت کریں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے بارے میں کہ حبل ممدود من السماء الى الارض۔ قرآن کریم جانتے ہو کیا ہے؟ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جب آدمی اس کو پکڑتا ہے، یعنی پڑھتا ہے، تو پھر سیدھا رشتہ اس کا رب سے ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم کتاب ہے، اسے ہمیں ضرور رمضان میں، جب اسی میں نازل ہوا ہے تو نازل ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور سنیں، اور ایک چیز ہو سکے تو اسے ضرور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سحری میں تو ہر کوئی اٹھتا ہے، سحری کرنے کے لیے کوشش کی جائے کہ 10-15 منٹ پہلے بیدار ہو جائے، 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائے۔ کیا کیجئے گا؟ اگر آپ پہلے سحری کر لینے کے عادی ہیں تو کر لیجئے، اور نہیں تو وضو بنا کے آپ تہجد کی 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جو رکعت آپ کو میسر آئے آپ اسے پڑھ لیجئے،
اس طرح سے جو آدمی کبھی بھی تہجد کی طرف نہیں پلٹتا ہے وہ کوشش کرے گا تو وہ رمضان میں ضرور پڑھ سکتا ہے، کیونکہ باقی دنوں میں نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پر آدمی آسانی سے سحری کھانے کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو کم سے کم رمضان میں تہجد کا پابند کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔